نماز میں دل کیسے لگایا جائے، اس کے لیے بہت سے طریقوں کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ کچھ طریقے ایسے ہیں جنہیں نماز سے پہلے اختیار کرنا چاہیے۔ اگر آپ ان طریقوں کو نماز سے پہلے اختیار کریں گے تو نماز میں دل لگے گا، اور کچھ طریقے ایسے ہیں جنہیں اگر آپ نماز کے دوران اختیار کریں گے تو نماز میں دل لگنے کے امکانات بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے وہ طریقے بیان کرتے ہیں جنہیں نماز سے پہلے اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ ایک کام کریں کہ جوں ہی اذان ہو تو فوراً مسجد میں چلے جائیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ تقریباً آپ کے پاس سنتیں ادا کرنے کے لیے 15 منٹ ہوں گے، اور وہ 15 منٹ ایسے ہوں گے کہ جس میں آپ کو کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جو آپ کی توجہ بھٹکا سکے۔ تو اس لیے ان 15 منٹوں کے اندر آپ سکون اطمینان کے ساتھ اپنی سنتیں ادا کریں گے، اور پھر جو وقت بچے گا اس میں ذکر اذکار کریں گے اور جماعت کا انتظار کریں گے۔ دوسرا کام آپ یہ کریں کہ جب بھی نماز کے لیے جائیں تو پہلی صف میں امام کے قریب ترین جگہ کا انتخاب کریں، کیونکہ آپ سے آگے صرف امام صاحب ہوں گے اور توجہ بھٹکانے والی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ پچھلی صفوں میں ہوں گے تو نمازیوں کی حرکات و سکنات، ان کی طرف آپ غور کریں گے اور آپ کی توجہ بٹے گی۔ اسی طریقے سے ایک کام آپ یہ کریں نماز میں دل لگانے کے لیے کہ ایسی جگہ کا انتخاب کریں کہ جہاں آپ کے سامنے نقش و نگار نہ ہو، سامنے کوئی لکھائی وغیرہ نہ ہوئی ہو، اسی طریقے سے گھڑی یا ایسی کوئی چیز نہ ہو جو آپ کی توجہ بھٹکا سکتی ہے۔ اور پھر جب اگر جماعت وغیرہ آپ جماعت سے نماز ادا کر چکے ہوں، فرائض اور سنتیں اور نوافل پڑھنے ہوں، تو کوشش کریں کہ ایک کونے میں کسی ستون کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو آپ کی توجہ بھٹکے گی نہیں۔ اسی طریقے سے اگر گھر میں نماز پڑھیں تو کوشش کریں کہ کھلے اور کشادہ کمرے میں نماز نہیں پڑھیں، بلکہ ایک چھوٹا سا حجرہ، چھوٹا سا تنگ سا کمرہ، اس کے اندر نماز پڑھیں تو آپ کی توجہ بھٹکے گی نہیں۔ اگر آپ کے کمرے تمام ہی کھلے ہیں، کشادہ ہیں، تو پھر ایسے کریں کہ ایک کونے پہ دیوار کے ساتھ کوئی صوفہ وغیرہ رکھ کے اس کی اوٹ میں نماز پڑھیں، تو اس سے آپ کو نماز کے اندر دل لگانے میں مدد ملے گی۔ اسی طریقے سے شور شرابے والی جگہ نہ ہو، اس کا انتخاب کریں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو کھانے پینے کی حاجت ہے یا پیشاب وغیرہ کی حاجت ہے تو پہلے وہ حاجت پوری کر لیں اور پھر نماز پڑھیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ نماز میں دل لگنے میں آپ کو مدد ملے گی۔ اسی طریقے سے اب کچھ ان چیزوں کی بات کر لیتے ہیں جن کا نماز کے دوران خیال رکھنا چاہیے، جو وہ آپ کو نماز میں دل لگانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو نماز کے ترجمے کو سمجھ لیں، اور جب بھی نماز پڑھ رہے ہوں تو اس کے معنی پر غور کریں۔ یعنی مثال کے طور پر آپ جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس چیز کا تصور کریں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا تصور کریں، اور دل میں یہ سوچیں کہ واقعی اس کائنات میں کوئی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں تو اس وقت یہ تصور کریں کہ واقعی تمام تعریفوں کا حقیقی معنی میں وہی لائق ہے، اور ہر اچھی چیز جو ہے اسی کے فضل و کرم سے ہے۔ اسی طریقے سے الرحمن الرحیم پڑھیں تو اللہ کی لطف و عنایات، اللہ کی رحم و کرم کا تصور کریں۔ مالک یوم الدین کہتے ہیں تو تصور کریں کہ واقعی قیامت کے دن اسی کی شہنشاہی ہوگی، اس کے سوا اس دن کا کوئی مالک نہیں ہے جو جزا سزا کا مالک ہے۔ پھر اسی طریقے سے جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں تو اس میں بھی یہ دھیان کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، مطلب اس چیز کا اقرار کر رہے ہوں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں، اور دل ہی دل میں یہ دعا کر رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیشہ قائم رکھے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے رہیں، کسی اور کی عبادت کبھی نہ کریں۔ اسی طریقے سے اللہ سے ہی مدد مانگتے رہیں اور کسی اور سے کبھی مدد نہ مانگیں۔ اسی طریقے سے اہدنا الصراط المستقیم جب پڑھیں تو پھر یہ دعا کریں، یہ تصور ذہن میں کریں کہ میں یہود و نصارہ کے رستے سے پناہ مانگ رہا ہوں اور اسلام پر قائم رہنے کی دعا کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے جب رکوع میں جائیں تو اس چیز کا تصور کریں کہ میں اللہ کا غلام ہوں اور اللہ کے سامنے اپنی غلامی کے اظہار کے لیے اپنا سر اس کے سامنے جھکا رہا ہوں۔ سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں تو اس کے ترجمے پر غور کریں۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اس کے معنی پر غور کر کے پھر یہ کہیں اللہم ربنا ولک الحمد، کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، اور پھر ان الفاظ میں اللہ کی تعریف کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی پکار کو سنے گا، آپ پر اپنا لطف و کرم فرمائے گا۔ پھر سجدے میں جائیں تو اس چیز کا تصور کریں کہ سجدہ غلامی کے اظہار کے لیے سب سے بہترین صورت ہے۔ اس میں کیونکہ ہم اپنی پیشانی، اپنی ناک زمین پر رکھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور پھر فخریہ انداز میں کہتے ہیں کہ سبحان ربی الاعلیٰ، تو یہ کریں۔ پھر اتحیات کے معنی پر غور کریں تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ہر لفظ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں اور اس کی ادائیگی کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کریں۔ پھر
جو ہے کبھی بھی ایک ہی صورت نہیں پڑھتے رہیں، سب نمازوں میں قل هو اللہ احد نہ پڑھتے رہیں، بلکہ بدل بدل کر پڑھیں۔ جب ایک ہی طرح کی آپ آیت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو روٹین بن جاتی ہے اور اس کا اثر آپ نہیں لے سکتے۔ آیات منتخب کریں، یعنی کچھ آیات ہوتی ہیں جن میں کسی چیز کی ترغیب دلائی گئی ہوتی ہے، وہ پڑھیں اور دل ہی دل میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے۔ کسی چیز کی ترغیب ہے، یعنی کسی چیز سے ڈرایا گیا ہے، تو اس میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق دے۔ پھر اسی طریقے سے قرآن میں سے اپنے فضائل پڑھیں، یعنی مثال آپ ذکر اللہ کثرت سے کرتے ہیں تو قرآن سے ذاکرین کی فضیلت کو پڑھیں۔ مثال آپ غیبت کے گناہ میں یا کسی دوسرے گناہ میں ملوث ہیں تو ان آیات کی مذمت پڑھیں، اور یہ پڑھتے ہوئے اگر نیکی ہے تو اس پر استقامت کی دعا مانگیں، اور گناہ ہے تو اس سے بچنے کی دعا مانگیں۔ اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ کی تعریف والی آیات پڑھیں تو یہ تصور کریں کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کی تعریفی کلمات کہہ رہا ہوں۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام کے واقعات پڑھیں تو ساتھ دعا کریں کہ ان کی سیرت پر عمل کی توفیق دے اللہ تعالیٰ، ان جیسا اخلاص عطا فرمائے، ان جیسی قلبی کیفیات عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے کسی قوم پر عذاب والی آیات پڑھیں تو اس سے پناہ مانگے، اس پر غمگین ہوں، اور کسی قوم پر اگر انعام والی باتیں پڑھیں تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سے مجھے بھی حصہ عطا فرمائے۔ تو اس طرح اگر آپ چند چیزیں کریں گے تو امید ہے کہ نماز میں آپ کا دل لگنا شروع ہو جائے گا، اور اگر ساری زندگی آپ سکون اور اطمینان سے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو یقین مانیے کہ مولوی ہو جائیں، کیونکہ مولوی کا کام ہی نماز پڑھنا اور پڑھانا ہوتا ہے، اور جتنی فرصت نماز کے لیے اس کے پاس ہوتی ہے شاید دوسرے کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر آپ کے لیے خود ممکن ہے تو خود حافظ اور عالم بن جائیں، ورنہ اپنے جاننے والے یا اپنی اولاد میں سے کسی نہ کسی کو ضرور حافظ اور عالم بنائیں۔ مجھے امید ہے یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی، اسے آپ دوسروں تک بھی پہنچا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔